السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی کا سوال ہے، کیا وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی نماز 3 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور تیسری رکعت میں وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد رکوع کیا جاتا ہے۔ یہ عام مسئلہ ہے اور عام لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ساتھی کا سوال ہے کہ کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد؟ تو جواباً عرض ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی پڑھا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے تھے، اور حضرت حارث بن بشیر رضی اللہ عنہ بھی وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی قابل ذکر صحابہ میں ہیں جو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اور علماء کرام میں بھی اکابر علماء دیوبند بھی درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور عرب کے تمام علماء رمضان المبارک میں جب جماعت کے ساتھ وتر کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور شافعی مسلک میں دعائے قنوت نہیں اور کوئی دعا پڑھتے ہیں شافعی مسلک کے اعتبار سے، اور دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ، اور درود شریف بھی تاکید کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی بالکل اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، عام طور پر لوگوں کو اگر معلوم نہ ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا یہ مستحب درجے میں آتا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آج سے شروع کر لیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا تو ثواب ملے گا ہی۔ درود شریف کے بڑے فضائل حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اس لیے تمام عوام الناس سے، تمام لوگوں سے، تمام امت مسلمہ سے میں گزارش کروں گا، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد پھر رکوع کر کے اپنی نماز یعنی وتر کی نماز مکمل کریں، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ فتاوی رحیمیہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی شامی، ساری کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے، اور نور العزا میں بھی صفحہ نمبر 92 پر یہ مسئلہ مذکور ہے۔ اگر آپ کو شک و شبہ ہو تو آپ کسی عالم دین سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں اور تحقیق کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مسئلے کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔